السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ماہ رمضان اپنے آخری عشرے میں تیزی سے اختتام کو ہے، اور آپ احباب مختلف اوقات میں مختلف علماء کرام سے اسی مہینے کی بابت مختلف انداز سے بیانات سن کے اپنے ایمانات کو بڑھاتے رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان میں پختگی اور اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کو پہاڑوں کی صورت میں بنا کر اسے شرف قبولیت سے نوازے. رمضان کی آمد کا مقصد اہل ایمان کے لیے خصوصی پیکج ہے، کیونکہ انسان نسیان سے ہے، اور اس کا معنی مطلب بھول چوک، خطا کا پتلا. انسان کی ایک فطرت ہے، جب وہ کسی نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کو اہتمام کر کے کاؤنٹ کرتے ہوئے اس کو نیکی کی طرف ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اور یہ نیکی کا عمل ہے، اور وہ کرنے کے بعد وہ پر امید ہوتا ہے کہ اس نیکی کا مجھے اجر ملنا ہے انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ وہ لایعنی طور پر، غیر شعوری طور پر دن کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں اس طرح کے گناہ کرتا ہے جس کا اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے. نہیں پتہ ہوتا ہمیں، کیوں کہ گناہ ہم صرف اس چیز کو تصور کرتے ہیں جو کبیرہ گناہ یا اکبر الکبائر میں سے آ گئے، کہ جن کا واضح طور پر معاشرے پر بھی ایک برا اثر پڑتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے اف یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہوں، ہماری نظروں کی خیانت ہو جائے، ہم اسے گناہ نہیں تصور کرتے، حالانکہ شریعت کی روح سے گناہ ہے. گفتگو کرتے ہوئے زبان کا پھسل جانا اور کسی کو ایسا جملہ کس دینا کہ اس کے دل کے اندر وہ تیر سے زیادہ گہرا زخم مار جائے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمارے لیے وہ صرف ایک تفریح ہوتی ہے. اسی انداز سے نہ جانے کتنے ہی انداز ہمارے گناہ کے ہوتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن نیکی جب ہم ایک کرتے ہیں اس کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ہمارے دل اور دماغ کے کمپیوٹر میں ہم اس کو سیو بھی کر لیتے ہیں میں نے کی تھی. اب اللہ رب العالمین نے جو ہمیں پیکج دیا ہے نا، یہ ان لاشعوری طور پر کیے جانے والے گناہوں کے مٹانے کا یہ پیکج ہے. روزہ کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، کیا تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہارے گناہوں سے پاک صاف کر کے بالکل پاک صاف کر دے اور متقی پرہیزگار بنا دے. کیوں؟ جنت کے دخول کے لیے
شرط ہے تقوی، جنت کے دخول کے لیے تقوی شرط ہے، اور تقوی کی بغیر، بنا تقوی کے کوئی انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب اس تقوی کے معیار کو اللہ رب العالمین نے ایک چوٹی دینے کے لیے یہ روزہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ ظاہری امور میں سے بھی ہے اور پوشیدہ امور میں سے بھی ہے۔ ظاہری امور میں سے جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ظاہری امر ہے، صدقہ ظاہری امر ہے، فرض نماز کی ادائیگی ظاہری امر ہے، اعتکاف ظاہری امر ہے، حج عمرہ ظاہری امر ہے، صحیح، دنیا دیکھتی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی عمل ہم نے چھپ کر بھی کر لیا، تلاوت چھپ کر لی، صدقہ چھپ کر لیا، زکوٰۃ چھپ کر دے دی، لیکن پھر بھی اس پر ہمارا گواہ موجود ہوتا ہے۔ دنیا نہ ہو، جسے دیا ہے وہ گھرانہ ضرور ہو جاتا ہے، یا جس شخص کے ہاتھ میں رکھا ہے کم سے کم وہ فرد واحد تو گواہ ہوتا ہے ہماری اس نیکی پر۔ لیکن روزہ کیسا عمل ہے؟ سحری کا گواہ آپ کے پاس موجود ہے، افطاری کا گواہ موجود ہے آپ کے پاس، جن کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا ہے، لیکن دن بھر جو اس اوقات کو آپ نے گزارا ہے اس میں کسی کو نہیں معلوم کہ آپ نے خفیہ طور پر کہاں کون سی مشروبات کو پیا، کیا کھایا، اور کہاں تک آپ نے پرہیزگاری اختیار کی۔ یہ ہے تقوی کا اعلیٰ معیار۔ اللہ کہتا ہے نا یدع طعامہ و شرابہ و شہوتہ، کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑا، کس لیے؟ اجلی، میرے لیے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا اسے، اس نے میرے لیے چھوڑا ہے۔ اور اب اس بنیاد پر جب اللہ رب العالمین اسے تقویٰ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو متقین کی صف میں آ جائیے، تقویٰ اس کے نصیب میں ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعام بھی بڑے رکھے ہیں۔ تقویٰ کسے حاصل ہوگا؟ جو مومن ہوگا۔ مومن متقی بن گیا، اور متقی کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر انعام بھی رکھے ہیں۔ اب دیکھیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اور اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی پسند کا ایک زاویہ ہے کہ پسند اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ اب طہارت آپ کی ظاہری اور باطنی دونوں ہوں اس میں، یہ نہیں کہ آپ ظاہری طہارت دکھائیں اور باطنی طہارت آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ جب ہم تقوی کے اعلیٰ معیار کو پہنچ جائیں گے، ایمان ہمارے دل کے اندر رچ بس جائے گا، تو پھر یاد رکھیں اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے دل کو ایک راحت اور سکون اور خوشی میسر ہوتی ہے۔ وہ ایک اندر کا احساس ہوتا ہے کہ جسے باہر والا دیکھنے والا محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کو ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ کیا ہے؟ للصائم فرحتان، دو خوشخبریاں ہیں۔ اب وہ دو خوشخبریاں کون سی ہیں؟ دو خوشخبریاں کون سی ہیں؟ میں نے روزہ رکھا، اب مجھے جو میرے روزے کے عوض خوشی محسوس ہوتی ہے وہ سامنے دیکھنے والے کو نہیں پتا۔ کیوں؟ ان تمام تر پابندیوں کو اور تمام تر جو مجھ پر لاگو ہونے والے روزے کے جو ایک حدود ہیں، ان کو جب میں نے برداشت کیا، اور کن وجوہات کی بنیاد پر برداشت کیا یہ میں جانتا ہوں اندر سے، کوئی نہیں جانتا۔ فرحتان جو ہے، اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فرحت عند الفطر، ایک خوشی افطار کے وقت۔ اب افطار کے وقت کی خوشی کیسی ہے؟ یہ عند الفطر جو خوشی ہے نا، فرحت عند الفطر، یہ دو قسم پر ہو سکتی ہے، ایک ظاہری خوشی اور ایک روحانی یعنی کہ باطنی خوشی۔ ظاہری خوشی کیسے ہے؟ میں نے صبح سحری کی، اپنا روزہ رکھا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، اب میں نے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا جو بھی جس علاقے کے اعتبار سے روزہ ہوا میں نے کیا، دن بھر کی مشقت کو برداشت کیا۔ اب جب اینڈ وقت آتا ہے نا، آخری 10 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، 15 منٹ رہ گئے، اور بالخصوص آخری لمحات جب دسترخوان سچا ہوتا ہے، اب انسان کے دل کے اندر ایک راحت اور سکون سا ہوتا ہے۔ وہ راحت اور سکون کیا ہوتا ہے؟ بحمد اللہ، رب نے مجھ پر جن چیزوں کی پابندی لگائی تھی نا،
الحمدللہ اس سے بڑھ کر رب نے مجھے میرے دسترخوان پر عطا کیا، اب الحمدللہ میں اس کو کھاؤں گا۔ ایک ظاہری خوشی کے مختلف نعمتوں سے میں اپنی پیاس بھی بجھاؤں گا، اپنی بھوک بھی بجھاؤں گا، یہ ظاہری خوشی ہے۔ اب باطنی خوشی اس کی، روحانی خوشی کیا ہے؟ روحانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو ایک متقی کے لیے ہوتی ہے، مومن کے لیے ہوتی ہے، کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کی۔ اب جب یہ عند الفطر کا وقت آیا نا، فرحت عند الفطر، اب اسے پتا ہوتا کہ میں نے ساری مشقت برداشت کی نا، صبح سے لے کر شام تک میں نے ڈیوٹی دی، مزدوری کی، پورا مہینہ مزدوری کی، اب یہ میری اجرت کا ٹائم ہے، یہ میری اجرت کا ٹائم ہے۔ کس طرح اجرت کا ٹائم؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم دعوۃ مستجابۃ عند الفطر۔ اب یہ بندہ کہتا ہے بس سارا دن میں نے برداشت کیا، اب یہ میرے انعام کا ٹائم ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اب جو افطار کا وقت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب مومن اندر سے خوش ہوتا ہے، مومن اندر سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ کی اس کو یہ حدیث بھی یاد ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ عتقاء عند الفطر، ہر افطاری کے وقت اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب یہ مومن کو خوشی، فرحت روحانی جو ہے نا اندر کی خوشی، وہ یہ ہوتی ہے یہ وہ لمحات آ گئے میرے اس عمل کو قبول کر کے میرا رب میری گردن کو جہنم سے آزاد کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا جو اس کی فرحت کیا نام ہے روحانی ہوتی ہے کہ اب میں جب ہاتھ اٹھاؤں گا دعا کے لیے اور رب کریم میری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے گا، میری مغفرت کا پروانہ جاری کرے گا، میرے لیے رحمت کا نزول فرمائے گا، مجھ پر سکینت نازل فرمائے گا، میری جو التجائیں دعائیں ہوں گی ان کو شرف قبولیت سے نواز کر مجھے اپنے انعام سے نوازے گا۔ یہ اس کی باطنی خوشی ہوتی ہے، روحانی خوشی کے بس میرے لیے تو دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا تھا۔ اس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اس پر، لیکن وقت مختصر ہے، آپ احباب ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں گفتگو کو۔ اب یہ کیا تھا؟ فرحت عند الفطر، اور دوسری کیا ہے؟ وفرحت عند لقاء ربہ۔ مومن کو، روزے دار کو جب تقوی نصیب ہو جائے اس کو خوشی دوسری کیا ہوتی ہے؟ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کو میسر ہوگی جب دنیا سے مرے گا، روح اس کی پرواز کر جائے گی، اللہ رب العالمین کیا میدان محشر کے اندر جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، اور اللہ رب العالمین اب اس کو اس کے ایک ایک عمل کا جب بدلہ عطا فرمائیں گے نا، وفرحت عند لقاء ربی، اس کو اپنے ہر عمل کا جب وہاں صلہ ملے گا، اپنے روزے کا وہاں صلہ وہ دیکھے گا، وفرحت اس کے لیے اس کی خوشی دیدہ ہوگی، پھولے نہ سمائے گا کہ اللہ اکبر، کاش رمضان کا ایک مہینہ نہیں، سال کے 12 مہینے رمضان کے ہوتے اور 12 مہینے مجھے روزے رکھنے کا حکم ہوتا، اور 12 مہینے میں روزے رکھ کر اپنے اوپر ان پابندیوں کو لاگو کرتا، قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا، اپنے رب سے توبہ استغفار میں لگا رہتا۔ یہ نام مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اندر، وفرحت عند لقاء ربی، رب سے ملاقات کا وقت آئے گا، رب خوش کر دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، بڑے پروگرام سجائے ہیں اس کے لیے۔ یہ انسان کے تصورات سے بالا تر ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے جو جنت رکھی ہے نا، وہ جنت ایسی ہے کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، دیکھنے کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس کائنات میں دنیا میں تو ہے ہی نہیں، اور نہ ہی دیکھنے کا تو تصور ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا جا کے، آپ جنت کشمیر دیکھتے ہیں، خوبصورت علاقہ دیتے ہیں، کشمیر کو آپ جنت نظیر کہہ دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ خوبصورتی کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکی اور کسی دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آیا اور کسی دماغ نے اس کا ذائچہ ہی نہیں بنایا۔ یا دنیا کی حسین وادیاں دیکھ کر اگر ہم مثال دیتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ کسی دماغ نے اس کا ذائچہ بنایا ہی نہیں ہے، سانچہ بنایا ہی نہیں ہے، تصور لایا ہی نہیں ہے اس کا۔ آپ دنیا کی کتنی حسین مقامات کو دیکھ کر آپ اس کو جنت جنت کرو، لیکن جو جنت حقیقی ہے اس کا وہ رتی بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے حسن میں اس کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے نام رکھیں۔ اور دوسری وفرحت عند لقاء ربی کیا ہوگی؟ کہ انسان کے جو عمل کا ذخیرہ ہوگا نا، اس کو اللہ رب العالمین کس انداز سے ادا کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ایک روزہ رکھا،
ہم نے سمجھا ہم نے روزہ رکھ لیا, ٹھیک ہے نا, اس کا اجر ملے گا جی, ملے گا, کچھ ملے گا, اب یہ نہیں پتا ہمیں کیا ملے گا جی. نماز پڑھی ہمیں اللہ کی طرف سے فرضیت تھی, اجر ملے گا. زکوٰۃ دی فرضیت تھی, اجر ملے گا. لیکن اجر کی صورت کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا. اگرچہ فضائل بیان ہیں شریعت کے اندر, لیکن اس وقت کی جو ایک خوشی ہوگی, وہ جو اس وقت کا انعام ہوگا, سرپرائز ہوگا رب تعالیٰ کی طرف سے, اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اب مثال آپ یہاں سے لے لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, کل عمل ابن آدم یضاعف. اللہ رب العالمین ابن آدم کے عمل کو دگنا کر کے دیتا ہے. فرمایا الحسنۃ عشرۃ امثالھا, انسان نیکی کرتا ہے, نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا بڑھا کے ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں, کرامن کاتبین, ڈیوٹی لگائی, اور ڈیوٹی بھی لگا کے آرڈر دیا تو بڑا ہی خوبصورت آرڈر دیا ہے, بڑا ہی خوبصورت. اب بندوں سے محبت دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کے اپنے انعام کے مظاہر دکھاتا ہے اور اس کی جھلکیاں دیتا ہے. دیکھو بندو, میں نے تمہیں دنیا کے اندر یہ صرف بتایا ہے پیکج, اصل جو پیکج انعام ملنا ہے وہ تو آخر میں. کیسے؟ فرشتے سے کیا نیکی کا جو فرشتہ ہے لکھنے والا, کہ میرا بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لینا, نیکی کا ارادہ اس کے دل میں آیا, ابھی اس نے نیکی سر انجام نہیں دی, لکھ دو اس کو, نیکی کو لکھ دو. اس نے ارادہ کیا آج رات میں نے قیام اللیل کرنا, اور قیام اللیل میں نے 1 پارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. میرے بندے نے ارادہ کیا, لکھ دو. اس نے ارادہ کیا کہ رمضان گزر گیا, میں صحیح معنوں میں صدقہ نہیں دے سکتا, میں اپنی بساط کے مطابق اب آخری عشرے میں روز میری طاقت 100 کی ہے 100, 1000 کی 1000, 10,000 کی 10,000, ہر روز میں خرچ کروں گا. اب اس نے خرچ نہیں کیے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا آرڈر دیا, لکھ دو. کتنا؟ 1 اجر لکھو اس کا. ہاں, جب یہ اس عمل کو عملی جامہ پہنا دے کر گزرے, اس کو پھر بڑھا دینا. کیسے؟ بونس کیسے دینا؟ اس کے اخلاص کی بنیاد پر. الحسنۃ بعشرۃ امثالھا, 10 گنا بڑھا کر, اور یہ 10 گنا رمضان سے علاوہ ہے. رمضان میں کم سے کم اجر 10 ہے, 10 سے لے کر الی 700, 700 گنا تک بڑھا کے دیا جاتا ہے. 700 گنا بڑھا کر. یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے انعام کے مظاہر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے بیان کر رہے ہیں. دیکھو میرے بندو, یہ میں دے رہا ہوں, لیکن اب ہم وہ بھی نہیں جانتے کہ جو 700 گنا بڑھا کر ملے گا وہ ملے گا کیا, ہمیں اس کا بھی علم نہیں. اگر ہم جیسے کوئی سادہ انسان ہو, ہمارے پاس رہنے کی چھت نہ ہو نا, کوئی ہمیں بولے جی 60 گز کا یہ مکان آپ کے نام ہے, پھولے نہ سمائے, زندگی بھر اس کی نوکری چاکری کرنے کو تیار ہوں گے کہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا, میرے بچوں کے لیے, میری ذات کے لیے, کہ ایک پری کاسٹ کا ہی صحیح تو نے مجھے 60 گز کا مکان دے دیا, گفٹ دے دیا. یہ ہماری خوشی ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, آخری جنتی کے لیے بھی جو جنت ہوگی نا, اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑھ کر ہوگی. اللہ اکبر, کیا جنت ہوگی وہ, کیا اس کے اندر نظام ہوگا. اور انسان یہ سوچتا ہے شاید میں اکیلا ہوں گا وہاں پہ, نہیں, اللہ کہتا ہے کہ جو نظام میں نے رکھا ہے تصور سے تمہیں بالاتر ہے. دنیا سے بڑھ کر جنت ہوگی 10 گنا بڑھ کر. اس میں اکیلا کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے اس کے لیے جو پروگرام رکھے ہیں, جب جائے گا انسان کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور محبت کے مظاہر ہیں. اب اس کو آپ اس انداز سے بھی لے سکتے ہیں. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا ایک معنی آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے سے جو محبت کرتا ہے اس کو انعام دے گا, وہ کس طرح دے گا. اور وفرحۃ عند لقاء ربی, جو اللہ سے ملاقات کے وقت اس کو خوشی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی. کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے جب پل صراط سے, اب قیامت کے دن ہم احادیث میں پڑھتے ہیں نا کہ سب سے خطرناک جو لمحہ ہوگا, مراحل ہوں گے, وہ پل صراط کے عبور کرنے کے ہوں گے. پل صراط کے عبور کرنے کے, کہ پل صراط پہ سے جب گزرا جائے گا, جو منافق, مشرک, کافر, بے دین, بدعتی, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے, کٹ کے گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے, گرتے جائیں گے. آخر پار کون کرے گا؟ مومن.
मुवाहिद पुल सिरात को पार करेंगे। अब पुल सिरात पार हो गया तो क्या हुआ, जान छुटी? नहीं। पुल सिरात के बाद एक पुल और है जिसको कंतरा कहा जाता है, कंतरा कहा जाता है। यहाँ मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, बाज़ ने कहा है कि पुल सिरात पर ही एक मकाम ऐसा आएगा जिसको कंतरा कहा जाएगा, और बाज़ ने कहा है पुल सिरात के बाद दूसरा पुल शुरू होगा जिसको कंतरा कहा जाता है, और उसका अगला किनारा जन्नत के दरवाजे पर होगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तस्फिया नफ्स, तस्फिया आमाल होगा। अब वो क्या चीज़ है? अल्लाह अकबर। तस्फिया नफ्स, पहले आमाल देख लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्ली अमलिन कफ़ारतुन, इंसान का हर अमल उसके लिए कफ़ारा बनेगा। कैसे? अब ये मिसाल कैसे बनेगा? मैंने फ़र्ज़ नमाज पढ़े, 7 सुन्नतों का अहतमाम किया, नवाफिल का अहतमाम किया, फ़र्ज़ कभी छोड़ दिया, कभी कोताही रह गई, ख़याल कहीं चला गया, खुशू और खुजू ना आया, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर आएगा इसके नवाफिल चेक करो, नवाफिल चेक करो। हाँ जी, नवाफिलों की लिस्ट में है बड़ी लंबी लिस्ट, इसके नवाफिल को लाओ, वो मिटाओ और फ़र्ज़ का खाता इसका पूरा करो ताकि मेरा बंदा मुजरिम ना बन जाए। क्यों? फ़राइज़ के बगैर तो जन्नत नहीं जाएगा ना। नवाफिल को मिटाकर फ़राइज़ का खाता पूरा करो इसका। सही है? अब इसी तरह आगे चलेगा, इंसान का कोई और सदका है, सदका दिया था इसने, अब इसने फना गुनाह भी किया था, फना गुनाह भी किया था, और जिस तरह हदीस है सदका आपके गुनाहों को मिटाता है, गुनाहों को मिटाता है। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ने गुनाह किया था, इसके सदक़े को कबूल करो और जो गुनाह खाते में है वो मिटाओ। क्यों? इंसान बोझ लेकर जन्नत में नहीं जाएगा, यानी यूं समझ लें कि गुनाहों का बोझ लेकर जन्नत में नहीं जा सकता। जन्नत में जाने के लिए शर्त होगी, वो है गुनाहों से खलासी, पाकी। और अल्लाह ताला तस्फिया इस अंदाज से करेगा, गुनाह से पाक करेगा इसको, कि नेकी इसकी बरकरार रहे, गुनाह ना रहे। और अगर नेकी कहीं इजाफी नेकी नवाफिल में से है, उसके बदले इसके ऊपर जो जहन्नम वाजिब करने वाली चीज़ें उसको मिटा दूं ताकि इसके गुनाह का परला नीचे जाए, नेकी का परला ऊपर आए इसका। ये इस तरह हर अमल इसका कफ़ारा होगा। और इसी तरह दावेदार भी आएंगे, जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है अतदरूना मल मुफलिस, मुफलिस को जानते कौन है? अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और रसूल जानता है। मतलब बतलाइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हालांकि सहाबा कराम ने अपनी तरफ से जवाब भी दिया। मुफलिस तो वो होता है ना जो कंगला होता है, मल्ला दिरहम वला दीनार, जिसके पास पैसा पाई ना हो, कंगला है, बैंक बैलेंस नहीं हो, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, घर नहीं है, गरीब है, फाके का मारा है। अपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है ही नहीं। क्यों? मैं नबी हूं, मैं खुद 3-3 दिन तक बाज़ वक़्त मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता, फाके में भी बर्दाश्त करता हूँ। मुफलिसी ये नहीं है, मुफलिसी मेरी उम्मत की वो है अमल कर कर के थक जाएगा लेकिन खाते में कुछ नहीं आएगा। अमल कर कर के थकेगा, खाते में कुछ नहीं हो। क़यामत वाले दिन आएगा, सदक़ात भी हैं, ज़कात भी हैं, क़िरात भी हैं, फ़राइज़ भी हैं, नवाफिल भी हैं, सब लेकर आया, लेकिन साथ में आ रहा है एक बंदा आ गया, अल्लाह के नबी इसने मेरा हक़ मारा, यार अल्लाह इसने मेरा हक़ मारा था। बहन आ जाएगी, जायदाद मारी थी, भाई आ जाएगा, मेरी हक़ तलफ़ी की थी, और कोई दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, पड़ोसी आएंगे, सब हुकूक लेकर आएंगे, जिसके साथ अब इसकी बारीकी को आप यहाँ से समझे कि अगर जैसे हदीस में आता है ना कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को टक्कर मारी होगी, उनका भी तस्फिया होगा। हालांकि उनका हिसाब किताब नहीं है, लेकिन अदल कायम होगा कि उनका बदला दिया जाएगा। तो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ हुई, तो रब ताला हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेंगे, मेरी नेकियां लेके उसको दे देंगे, उसके गुनाह लेके मुझे दे देंगे। चलें आगे चलते हैं। ये कंतरा पर, पुल कंतरा पर यह अमल होगा कि इंसान का हर अमल कफ़ारा बनेगा। जब इसकी नमाज गई, रोज़ा गया, सारे काम गए, नवाफिल इसके गए, कुछ भी नहीं बचा ना खाते में। अब ये है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी। फरिश्तों को सारे नेकियां लिखने का ऑर्डर था ना, इसका नहीं था। किस लिए? मुहद्दिस सुफियान बिन उयैना कह सकते हैं, हो सकता है कि यह राज हो सकता है कि अल्लाह ताला ने नहीं बताया। बंदा मोमिन हो, मुवाहिद हो, शिरक ना हो, बिदाती ना हो, तो अल्लाह ताला किसी ना किसी अंदाज से बंदे को बचा लेगा इंशाअल्लाह। और अब हम ये मुतमईन ना होकर बैठ जाएं कि जी
मुवाहिद हूँ ना, छोड़ दो बाकी तो मेरे खाते में कोई चीज़ नहीं है, मैं मुवाहिद हूँ, बाकी छोड़ दो, बाकी कुछ मेरे खाते में नहीं, मैं कुछ भी ना करूँ, नहीं, मुझे क्या मालूम दुनिया के अंदर ही, मेरी ज़िंदगी के अंदर ही मेरे कितने अमल कफ़ारा बन रहे हैं और कितने गुनाहों का कफ़ारा मेरे अमल दुनिया में बन जाता, मेरे आखिरत के लिए क्या बच रहा है, मुझे नहीं इल्म। कहते कि हो सकता है अब ये जब रोज़े का मामला आएगा अल्लाह ताला बोलेंगे बस स्टॉप लगा दो, अब रोज़ा किसी अमल का कफ़ारा नहीं होगा, हालांकि रोज़ा ज़िंदगी के अंदर कफ़ारा है गुनाहों का। मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, गुनाहों का कफ़ारा होता है, गुनाह मिटते हैं, लेकिन उसके बावजूद गुनाह मिटाकर रोज़े का जो अजर है वो ख़त्म नहीं होगा, रोज़े का जो सवाब है एक, उसका जो एक मकाम है वो ख़त्म नहीं होगा, वो बाकी रहेगा। अब जब बंदा बिल्कुल फंस जाएगा, अस्सौमु ली व अना ज़िबी, मैं इसको सिला दूंगा। अब मेरे बंदे तूने मेरे लिए काम किया था ना, सिला आज मेरे ज़िम्मे। और इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत ऐसी भी है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत के दिन बंदे खड़े होंगे ना, अब एक बंदा है जिसके खाते में कुछ नहीं रहा, खाते में कुछ नहीं रहा, नेकियों के अंबार लेकर आया था, दावेदार आ गए सब ले गए, दावेदार आ गए सब ले गए। अब अल्लाह ताला देखेगा बंदा मोमिन है, बंदा मुवाहिद है, मुशरिक नहीं है, बिदअती नहीं है, फंस गया है ये, और मेरा बंदा तौबा भी बड़ी कसरत से करता था। अल्लाह ताला को इखलास के अमल बड़े पसंद हैं, रोज़ा इखलास की बुनियाद पर होता है, इसी तरह तौबा जिस पर कोई आपका गवाह ना हो और तौबतुन नसूहा हो आपकी, बेचैन तौबा आपकी, इसी तरह आपकी तौहीद खालिस हो आपके पास, शिरक उसमें आपकी आमिज़िश रत्ती बराबर ना हो, आप अपने हर मामले पे कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन अक़ीदा तौहीद पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। ये बड़ा काम आने वाला अमल है। ये क़यामत के दिन कुछ ना हो, अक़ीदा तौहीद होगा ना, इंशाअल्लाह बख्शिश हो जाएगी। अगरचे गुनाहों की सज़ा मिले, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, चाहे तो ना दे, लेकिन बख्शिश मुमकिन है। लेकिन अक़ीदे पे समझौता ना करें, अक़ीदे के मामले में डट जाएं, लड़ जाएं, चाहे किसी मसलक से ताल्लुक़ है आपका, मसलक कोई भी है, जब कोई बात आए कुरान और हदीस की आयत को परखें और गले पड़ जाए मौलवी साहब के कि आपने मसला बयान किया है और कुरान में यूँ हदीस में यूँ है। मौलाना साहब आपका और आपके मसलक का अक़ीदा जो भी हो, आपको कुर्बान हो, मेरे लिए कुरान और हदीस का और मेरे नबी का अक़ीदा मेरे लिए काफ़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अपने आप को किसी भी मसलक से वाबस्ता रखूँ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा मुहम्मदी रखूँगा और अमल मुहम्मदी करूँगा, ना मैं कुछ भी कहूँ अपने आप को, मुझे परवाह नहीं है। बहरहाल दूसरा मौजू है ये। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला देखेगा बंदा फंस गया, अब अल्लाह ताला फ़ौरन क्या करेगा, अब जो एक दावेदार होगा ना, उसके लिए अल्लाह ताला एक मज़हर ज़ाहिर करेगा। एक साइड से महल्लात बुलंदी पर चढ़ते नज़र आ रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं, LED लगी हुई है, समझ लें आप, चल रहे हैं, ये दुनिया की हम देते ना कि चल रहा है, बागात बुलंद हो रहे हैं, एकदम बंदे की तवज्जो उस तरफ जाएगी। अभी जो दावेदार होगा, हक लेने आया होगा किसी से, या अल्लाह इससे मुझे हक दिलाएं, फ़ौरन देखेगा या अल्लाह ताला ये क्या चीज़ है, अल्लाह ताला कहेगा मेरी रहमत के मज़ाहिर हैं ये, तो अल्लाह है किसके लिए, किसके लिए, तेरे लिए भी हो सकता है, तुझे भी ये इनाम मिल सकता है। अल्लाह ताला मुझे कैसे, मुझसे सौदा कर ले, ये इनाम तेरा, अल्लाह तू मालिकुल मुल्क है, तू राज़िक है, खालिक है, मैं तेरे से सौदा किस तरह करूँ। फरमाया ये मेरा बंदा है ना, आज फंस गया, ये अक़ीदा तौहीद तो लेकर आया था, अमाल का अंबार लेकर आया था, लेकिन हुकूकुल इबाद में और कुछ गुनाहों के भी लेकर आया था, सारे अमल चले गए, फंस गया, लेकिन तौहीद इसके खाते में मौजूद थी, फंस गया, इसकी गर्दन आज फंसी हुई है। अगर तू इसकी गर्दन छोड़ दे, यानी कि अपने हुकूक से दस्तबरदार हो जाए, इसको माफ़ करता है, तो ये इनाम तेरे लिए है। अल्लाह अकबर। कहते हैं ये भी मुमकिन हो सकता है अल्लाह ताला की जो मोहब्बत के राज है ना मोमिनीन से, किस तरह अल्लाह ताला अपने मोमिनीन बंदों को बचाएगा। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत में शक ना करें, अपने अमल को मामूली ना समझें और अपनी ज़िंदगी को बेकार मत समझें, अल्लाह के दिए हुए इन लम्हात को बेकार और रायगा ना समझे। हमारा एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती हो सकता है,
اور کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کا مدعا لڑنے اللہ تعالیٰ خود آئے کہ میرا بندہ پھنسا ہوا بندے، اس کی گردن کو معاف کرنے کا انعام تجھے یہ دوں گا، اس کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اس کی محبت کے کیا کہنے۔ اس لیے اپنے ان لمحات کو ضائع نہ کریں، وقت زیادہ ہو گیا، لمحات کو ضائع نہ کریں، اپنی زندگی کو قیمتی جانیے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے نا، بیماری سے پہلے صحت غنیمت سمجھیں، موت سے قبل زندگی کو غنیمت سمجھیں، مصروف ہونے سے قبل فراغت کو غنیمت سمجھیں۔ آپ فارغ بیٹھے نا، یہ نہیں سمجھے موبائل نکالا شروع ہو گئے گپ شپ میں لگا، نہیں، فارغ ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت باللہ، لگ جائیں اذکار میں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائیں۔ قرآن پاس نہیں ہے، کوئی کچھ یاد نہیں ہے، سورۃ الاخلاص یاد ہے، سورۃ الاخلاص کا ورد شروع کر دیں، اور اللہ کی قسم یہ اتنی قابل صورت ہے کہ جس بندے کو اس سے محبت ہو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اس کو کسی طرح اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہمیں اپنا محبوب بنا لے، اور اپنی محبت کے مظاہر ہم پر ظاہر بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المؤمنین۔